بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 32 کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو کلام ہمارا شروع ہے اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلی ارشاد فرماتے ہیں، جو سنگ در پہ جبیں سائیوں سے تھا مٹنا، تو میری جان شرار جہیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ سنگ در بمانا دروازے کا پتھر، جبیں سائی پیشانی رگڑنا، مٹنا ختم ہونا، شرار ایک لفظ استعمال ہوا ہے، معنی ہے آگ کا پتنگا چنگاری، جہیدہ بمانا اچھلنا کودنا۔ مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ پر پیشانی رگڑ رگڑ کر ہی اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا تو کیوں کرنا میری جان ایک چنگاری ہوتی جو فوراً اچھل کر ختم ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اسی جذبے سے سرشار تھے، اپنی جان حضور کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، جن کے بیشتر نظائر کتب سیرت و تاریخ میں مذکور و محفوظ ہیں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہوں، کہ خاک ساروں سے یہاں کب کشیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ قبا اہل عرب کا پنڈلیوں تک کرتا، جسے ابا بھی کہتے ہیں، دامن بمانا آنچل، خاکسار بمانا عاجز مسکین غریب، کشیدہ کھینچا ہوا اٹھایا ہوا، جلوہ بمانا تجلی دیدار نظارہ۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لباس کھلا ڈلا اور لمبا اس لیے ہوتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیع دامن کرم کی علامت تھا۔ جس طرح ہم دنیا میں آپ کے دامن کرم میں محفوظ و مامون رہے، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی آپ کے دامن کرم میں محفوظ و مامون رہیں گے۔ کچھ اشعار عرض کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی یہ دعا ہے کہ بروز محشر سر پہ ہو سایہ دامان رسول عربی، پڑتی ہے نظر سب کی آقا تیرے دامن پر، اٹھتا ہے تیری جانب منہ ساری خلقت کا، یا رب یہ تمنا ہے کہ تا غشر کہیں پر چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے دامن محمد۔ اس طرح آئیں گے ان کے نام لیوا حشر میں، لب پہ ہوگا نام حق ہاتھوں میں دامان رسول، کر کے شفاعت تم بخشاؤ دامن ڈھک کر عیب چھپاؤ، حشر میں اپنا کوئی نہیں حامی کار رسول اللہ، کر دو نعمتوں سے بے طلب ادنا اشارے میں، بھرے عالم کے تم نے جیب و داماں یا رسول اللہ، اثر کیوں کرے گی آفتاب حشر کی گرمی، میرے سر پر تو ہوگا تیرا داماں یا رسول اللہ، زیر دامان نبی حشر میں ہم دیکھیں گے سیر، جب جلے نار میں اعدائے رسول عربی، غلام ان کے گرفتار کیوں ہو محشر میں، وہ سب کو دامن اقدس میں ہیں چھپائے ہوئے، تیرے دامن کا سایہ اور دامن کتنے پیارے ہیں، وہ سایہ دشت محشر کا، یہ
حامی دیدہ ترکا، منہ مانگی مرادوں سے بھری جیب دو عالم، جب دست کرم آپ نے داماں سے نکالا، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہو کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، نہیں میشر میں جس کو دسترس آقا دامن تک، بھرے بازار میں اس بے نوا کا ہاتھ خالی ہے، اپنے دامن میں چھپائیں وہ میرے عیبوں کو، اے زہ بخت تیری ذلت و رسوائی کے، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور مکتا ہے، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوا جلوہ گاہ بمعنی تجلی کی جگہ، قید بمعنی خودی نفس کی قید، رہیدہ بمعنی رہائی پانے والا آزاد۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا اگر تو اپنے دل کو محبوب کی تجلی گاہ بنانے کی خواہش رکھتا ہے تو پہلے خود کو اپنی قید سے آزاد کر، خواہشیں کرنا چھوڑ دے، اپنی ذات سے اپنا اختیار ختم کر دے، اپنی پسند و ناپسند کو مالک و خالق اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کے تابع کر دے، خود کو فنا کر کے اپنی قید سے رہا کر دے۔ فنا فی المحبوب ہوئے بغیر مطلوب و گور مقصود ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کہ یہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے، یعنی مرنے سے پہلے خود کو مار دینا، اپنا من مار کر ہی کچھ ہاتھ آتا ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، انہی کے دامن سے انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، کن تو کنزن راز مشیت، جلوہ اسرا نور ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے۔